اہم جو ہے نا بہت ہی اہم، یعنی کہ سمجھ مکہ فتح، لیکن یہ محض 2 نشستوں میں ہوگا، تو آج ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، پھر اگلی دفعہ یہ موضوع مکمل ہوگا۔ امام غزوہ فتح مکہ، امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ یہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو، اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اپنے شہر کو، اپنے گڑھ کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، یعنی کہ بیت اللہ، کفار مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ الفاظ دیکھیے کیسے کہ اس فتح سے آسمان والوں پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرشتے، اور اس کی عزت کی تنائیں جوڑا کے شانوں پر تن گئی۔ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اب اس غزوے کا سبب کیا ہوا فتح مکہ کا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ رہنا چاہے حلیف بن کر تو رہنا چاہیے، جیسے آج ہمارے ساتھ چائنا ہے جی، اور بھارت کے ساتھ اسرائیل ہے، مطلب ہوتا نا ایسے، تو اس طرح حلیف بننا چاہے تو بن جائے۔ تو 2 قبیلے تھے، بنو خزاع اور بنو بکر۔ بنو خزاع نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کافر ہی تھے یہ، لیکن انہوں نے کہا ہم جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنتے ہیں۔ تو بنو خزاع ہو گئے مسلمانوں کی طرف، اور بنو بکر، یہ دونوں نا آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، آپس میں بڑی لڑائی تھی ان کی شدت کی۔ تو بنو بکر نے کہا اچھا، تو انہوں نے پھر مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے، اس طرح ہوا۔ لیکن ہوا کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ لڑنا نہیں، تو اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہذا اگر کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بنو بکر پر حملہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش والوں پر حملہ کیا، اور جس نے بنو خزاع پر حملہ کیا تو سمجھا جائے گا اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا، ساتھ جو ہوا حلیف ہوئے۔ یہ معاہدے میں لکھی، یہ معاہدے میں بات لکھی ہوئی تھی۔ اس شک کے تحت بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے امن میں آ گئے، بے خطر ہو گئے۔ لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی، صلح حدیبیہ ہو گئی، تو دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے۔ تو اب بنو بکر، کافر ہی ہوتا ہے، موقع کو غنیمت سمجھ کر بنو خزاع سے پرانا بدلہ چکانا چاہا۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ دہلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان سن 8 ہجری میں بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور اس وقت بنو خزاع وہ تیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے، ان کے متعدد افراد مارے گئے۔ بنو بکر نے حملہ کیا، بنو خزاع ایک چشمے پر تھے بے فکر ہو کر، تو اس کے کئی ساتھی مارے گئے۔ کچھ جرب اور لڑائی بھی ہوئی۔ قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی۔ وہ نا دیکھا ابو سفیان نے کہ وہ اکرمہ صبح صبح چلا آ رہا ہے، تو اکرمہ تمہیں کیا ہوا، تم صبح صبح؟ تو تلوار دیکھی تو خون سے تر تھی۔ اس نے کہا میں بنو بکر کے ساتھ گیا تھا تاکہ وہ بنو خزاع پر حملہ کرے، تو میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ابو سفیان کے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا، وہ عہد ختم۔ اس کو پھر بڑی بڑی بے چینی لگی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ یہ ابو سفیان کو پریشانی ہوئی تھی؟ ہاں، ابو سفیان ابو سفیان تو سردار تھے، تو ایک سردار کی اجازت کے بغیر بس بغیر اجازت کے چلے گئے نا یہ۔ ہتھیاروں کی سردار تھے، وہ بھی سردار تھا اکرمہ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کام چوری چھپے کیا تھا، اس کو پتا تھا ابو سفیان نے اجازت نہیں دینی،
اور رات کو کوئی معاملہ ہوا اور جس کو یہ بھی تھا کہ ہم پتہ نہیں لگوانے دیں گے اپنا، یعنی کہ ہم رات کی طریقے میں حملہ کے صبح صبح نکل جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قریش کے کچھ لوگ اس جنگ میں شریک تھے۔ تو پھر وہ کھلے عام بتا بھی تو رائی کرنا، وہ دیکھ لیا تھا نا ابو سفیان نے، ابو سفیان ادھر سے آ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا، تو اس نے پھر بتا دیا، پھر یہ معاملہ چھپا تو رہنا نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے، بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاں کو خدیر کو حرم تک پہنچا دیا۔ حرم میں پہنچ کر بنو بکر نے کہا اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں اور تمہارا الہ تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کی، بولا بنو بکر آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو، میری عمر کی قسم تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بنو خزاں حرم میں بھی داخل ہو گیا ہے تو توبہ نعوذ باللہ تم اسے ادھر بھی قتل کرو، کیوں تم ادھر چوریاں نہیں کرتے؟ تو چوریاں کرنا جائز ہو گیا تو قتل کرنا بھی۔ اچھا اس کا پاگل کو اس کا نہیں پتا کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ لازم نہیں آتا، ایک بندہ گناہ کرتا ہوئے تو اس کا یہ مطلب دوسرا گناہ بھی کرے۔ ادھر بنو خزاں نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کرتا غلام رافع کے گھر میں پناہ لی۔ عمر بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینے کا رخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ بنو ابو خزاں پہنچے جی، اس کا سردار پہنچا مدینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تشریف فرما تھے، یہ سیدھا مسجد نبوی گیا اور بڑے زبردست ادھر جا کے شعر پڑھے، ادھر شعر پڑھ کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، جوش دلا کیا کہتے اے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے عہد ان کے، اور یہ کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے بنو خزاں کے، یعنی کہ ایک تو تھا کو کافر ہی رہے تو ہمارے ساتھ رہے، لیکن نہیں کافی مسلمان تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے عہد ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں، آپ لوگ اولاد تھے اور ہم پیدا کرنے والے، پھر ہم نے تابع داری اختیار کی اور کبھی بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پر پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش یعنی کہ نبی علیہ السلام، اور چڑھے ہوئے 14ویں رات کے چاند کی طرح گھوڑے اور خوبصورت، چڑھے ہوئے چاند کی طرح گھوڑے اور خوبصورت، اور اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتا اٹھتا ہے یعنی کہ غصے سے، اور آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جاگ بڑے سمندر کی طرح ہوگا، یقیناً قریش نے آپ کے عہد کے خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ عہد و پیمان توڑ دیا ہے، اور انہوں نے میرے لیے گھاٹ لگائی اور یہ نہ سمجھا کہ میں کس کو مدد کے لیے وہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں، اور انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی کہ مطلب ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں رکوع اور سجدے کی حالت میں قتل کیا، مطلب یہ ہے کہ ہم رکوع اور سجدے کرنے والے ہو گئے ہیں مسلمان ہو کر، تو رکوع اور سجدے کی حالت میں ہمیں قتل کیا یعنی کہ مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے تو فرمایا عمر بن سالم تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد اچانک آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی ہوا ادھر، تو آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے، یعنی کہ یہ تمہیں بشارتیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاں کی ایک جماعت مدینہ آئی، یہ تو اس نے سب پیغام پہنچایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشت بانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور اس کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بد عہدی اور سری طور پر وعدے کی خلاف ورزی تھی، جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی، یعنی کہ کوئی ہوتی نا وجہ کہ مسلمانوں نے کوئی حرکت کی ہے تو مسلمانوں نے بھی کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بد عہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا۔ انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی کہ مسلمان اب ویسے نہیں تھے کہ وہی آدمی کے کوئی بات نہیں،
تو انہوں نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی جس میں یہ طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کرے. اچھا وہ ہلے ہوئے تھے وہ روم کی کہ ٹکر ہے روم کی نہیں مسلمان وہ نہیں رہے تھے, مسلمان ایک طاقت کا نام بن چکے تھے. وہ ایسے نہیں ہے کہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے ہیں بس. کو بھی تو فتح کیا تھا نا. ہاں ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق اب مجلس شورا منعقد ہوئی. ابو سفیان کو کہا جائیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تجدید عہد کیجیے. ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عثفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی, یعنی کہ راستے ہی میں نا. وعلیکم السلام. اس سے وہ جو شعر سنا کے آ رہے ہیں. ہاں نہیں یہ جو وفد گیا تھا, کوئی وفد جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے حالات سے کہا کیا. بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا میں خزاں کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا. پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے؟ بدیل نے انکار کر دیا, کہتا میں تو نہیں گیا. اب دیکھیے ابو سفیان کی ہوشیاری. مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو میں ابھی پتہ لگوا لیتا ہوں گیا کہ نہیں. کہتا میں ابھی پتہ, سردار تھا آخر, کہتا ابھی پتہ لگوا لیتا ہوں کہ وہ ادھر گیا کہ نہیں. تو وہاں پر نا اس نے کہا یہ اونٹ اس کا تھا نا, تو ادھر جا کر جہاں بٹھایا ہوگا تو مدینے کا چارہ کھلایا ہوگا تو مدینہ ہی کی مینگنی کی ہوگی. کس نے؟ اونٹ نے. تو یہ گیا, اس نے دیکھا اونٹ کدھر بٹھایا ہے تو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا, اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی. ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مدینہ کی انگوٹھے ہے کھجور کی گٹھلی. اور بدیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لازمی گیا ہے. اچھا دیکھیے واقعی سردار کیسی دیکھے اس کی مینگلی سے پتہ لگا رہا ہے کہ ادھر گیا. اچھا بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا. اب دیکھیے محبت کی کیسی بات ہے. یہ سیدھا پہلے نا اپنی صاحبزادی ام حبیبہ, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی اور ان کی بیٹی تھی, تو گھر گیا تو جا کر چلو میں اپنی بیٹی سے پہلے مل لوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا بستر بچھا ہوا تھا ادھر, تو اس سے بیٹھا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا ام حبیبہ نے. تو یہ پریشان ہو گیا ابو سفیان, کہا بیٹی کیا تم نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ یعنی کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ایک ناپاک و مشرک آدمی ہیں. ابو سفیان نے کہنے لگا اللہ کی قسم میرے بعد تو تمہیں کافی شر پہنچ گیا ہے. اتنا دیکھیے محبت. اچھا یہ کافر ویسے ناپاک نہیں ہوتا, یہ ان کا تھی آپ, یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا کہہ لیں, یعنی کہ یہ نہیں کہ کافر کسی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ چونکہ غسل جنابت نہیں کرتے تو اس وجہ سے ناپاک ہو, لیکن بہرحال ظاہری طور پر ناپاکی والا کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ جو بستر لپیٹ دیا ہے ام حبیبہ نے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی محبت میں لپیٹا کہ باپ ہے, سکا باپ ہے ابو سفیان. کافر ناپاک ہوتا تھا مسجد میں کھلاتے. وہ پہلے اصل میں اس شادی کسی اور سے ہوئی تھی ابو سفیان نے تو کی تھی, وہ بیوہ ہو گئی ام حبیبہ, تو غالباً یہ نجاشی نے پڑھایا تھا ہے نا, یہ آگے آئے گی بات. ہاں تو کوئی بات نہیں, جب وہ شادی ایک دفعہ ہو گئی نا وہ آزاد ہے, بیوہ ہو گئی. تو یہ غالباً یہ نجاشی یہ حبشہ میں تھے, کوئی وجہ ہوئی تو ادھر سے پھر یہ ہوا ہے معاملہ. تب تک تو مالک کا کنٹرول نہیں تھا اپنی اولاد پہ ابو سفیان کا.
کسی تو ہاں وہ کوئی نہ کوئی ہو گیا، آگے آئیں گی یہ ازواج مطہرات میں نا، کہ ان کی شادی کی تفصیلات ادھر آ جائے گی یہ بات۔ پھر ابو سفیان نے وہاں سے نکل کر اب اس نے کہا یہ کیا، میں تجدید عہد کے لیے آیا ہوں، میری بیٹی مجھے بستر کے لائق نہیں سمجھ رہی۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے نا گفتگو شروع کی۔ انہوں نے صرف اتنا کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری تاریخ میں لکھا ہے آپ خاموش رہے، تو چونکہ آپ خاموش رہے تو آہستہ آہستہ نا ابو سفیان پر آپ کا نا روب چھا گیا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی کہ آپ کا اتنا روب طاری ہوا یہ ادھر بیٹھ نہیں سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ہی نہیں کوئی دیا۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ اب مکہ فتح ہو اور ان کافروں کے ہاتھوں سے نکلے۔ ہاں جو اب سیدھا پھر ابو بکر کے پاس گیا ہے جی، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرے، تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام ہے ہم نے اس کی تابع داری کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ عمر بن خطاب کے پاس چلا گیا۔ جب کافر بھی سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر پھر عمر ہے، کافر ہے نا۔ وہ آواز بھی اس نے لگائی تھی ہاں ادھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا احد میں، یعنی کہ یہ شیعہ جو ہے یہ کافروں سے بدتر ہے جی۔ ایک اب ابو سفیان بعد میں ہی مان لیے تھے، وہ تو مومن ہے، یہ کہ اس وقت تو حالت کفر میں ہے نا، تو وہ کافر بھی سمجھتا ہے کہ پہلا کس کا نمبر ہے، دوسرا بھی جنگ لڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ میں کس آگے ہاں بعد میں تو ہاں جی جنگ یرموک جب ہوئی تھی تو ابو سفیان بڑا آگے تھے، لیکن آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ شہید تو نہیں ہوئے؟ ہاں میرا شہید نہیں ہوا۔ اچھا اس کے بعد وہ عمر بن خطاب کے پاس چلا گیا ابو سفیان اور ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو، تو حضرت عمر نے کہا تم جیسے لوگوں کے لیے میں سفارش کروں گا، اللہ کی قسم میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو اور کچھ نہ مجھے ملے تو میں اسی کو لے کر تمہارے خلاف جہاد کروں، میں اسی کو لے کر تمہارے خلاف نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ علی بن ابی طالب کے پاس پہنچا، وہاں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور حضرت حسن بھی تھے جو بھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا جو ہے نا تعلق ہے، ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں، تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا عزم کیا ہے، اب اس میں کے بارے میں ہم آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے، ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی بات حرف آخر ہے۔ سبحان اللہ، واقعی بھی اللہ کے رسول کے سامنے کون بولے۔ اس کے بعد وہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا کہ بیٹی ہے وہی کوئی سفارش کر دے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ جو بیٹا ہے یہی کچھ کر دے حسن، یہ تو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ فل ڈرا ہوا تھا وہ۔ ہاں ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں اس نے اب نا ایک دم اے علی، یہ انداز ہے اے علی کچھ تو میرا خیال کرو، یہ انداز ہے آگے، اے علی میں سخت گھبراہٹ، مایوسی، نا امیدی کے عالم کابل اصل میں دیکھتا ہوں معاملہ سنگین ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ، مشورہ ہی دے دو، یعنی کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت علی نے پھر کہا اچھا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانا کے سردار اور لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان عہد کا اعلان کرو خود ہی اور اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہے میرے سے کارآمد تو نہیں بتا ہے، لیکن اس کے سوا صورت حال کو سمجھ میں بھی نہیں آتی،
اس کے بعد نا ابو سفیان گیا مسجد نبوی میں، کھڑے ہو کر نا خود ہی ہاتھ کو بلند کر کے میں تجدید عہد کرتا ہوں فلاں فلاں. دیکھا تھا صلح حدیبیہ کس طرح ہوئی تھی، کس طرح انہوں نے اپنے جھکایا تھا، جھکایا تو نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے حق میں خیر تھی، لیکن اپنی طرح بڑا کر کے آئے تھے. اور اسی کی اب دیکھیں تجدید کریں اور کس انداز میں کرنے. اللہ حکیم ذات ہے. مسلمانوں کو منوایا تھا وہ ان کے خلاف ہو گئے. ہاں وہ جب واپس جا کے اور انہوں نے ہاں وہی بات. شہر بنا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ادھر تھا کتنا زور اور ادھر کتنی بے بسی ہے. اللہ حکیم ذات ہے. قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے. ابو سفیان نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں ابو قحافہ یعنی کہ ابو بکر کے پاس گیا، ان کے اندر کوئی بلائی نہیں پائی. اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو میں نے تو اسے اپنا کٹر دشمن جانا ہے، سمجھا ہے. پھر علی کے پاس گیا تو اسے جب سب سے نرم پایا، انہوں نے مجھے ایک رائے دی، میں نے اس پر عمل کیا لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں. لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں. میں نے ایسے ہی کیا، یک طرف اعلان کر کے، یعنی کہ ادھر سے آگے کوئی بات نہیں. قریش نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا ہے. تو ابو سفیان نے کہا اس کے علاوہ کوئی صورتحال بھی نہیں تھی، میں کرتا کیا. کہتے طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے غزوے کی تیاری اور پوشیدگی کی کوشش کہ کسی کو پتہ نہ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کے خبر آنے سے 3 روز پہلے حضرت عائشہ کو حکم دے دیا تھا کہ اپنا ساز و سامان تیار کر دیں، باندھ دے سامان، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیا تیاری ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ بنو صفرا یعنی کہ رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے بھی علم نہیں ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا. تیسرے روز صبح عمر بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے بد عہدی کی ہے. اور اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک علم ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے. یعنی کہ یہ دعا فرمائی کہ جاسوسوں کو ہماری اطلاع نہ ہو. پھر کمال رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ماہ یعنی کہ رمضان 8 ہجری میں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور یہ 8 ہجری تھی، تو حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا. یہ مقام ذی خشب اور ذیل مرہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً 26 میل کے فاصلے پر واقع ہے. مقصد یہ تھا، یہ سریہ کیوں بھیجا؟ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ ادھر جائیں گے. یہ نبی علیہ السلام کی کمال حکمتی کے کہتے ہیں نا دایاں دہا کر بائیں مارنی، یہ وہ صاحب تھا. فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. ہاں اگر کوئی جاسوس بھی یہ جو سریہ بھیجا ہے یہ دھوکہ دیا ان کو کافروں کو. کافر یہ کافر آپ نے تو ادھر جانا نا مکے کی طرف، یعنی کافر یہ سمجھے کہ ادھر بھیجا ہے تو ان کی توجہ ادھر ہو جائے. جاسوسوں کو مطلب ہاں ادھر حاتم بن یہ ہوا جی، یہ حاتم تھے ایک صحابی، حاتم بن ابی بلتا نے قریش کو ایک نہ رکا لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضے پر رکھا ہوا تھا. اچھا یہ بدری صاحب بھی ہیں جی حاتم، تو یہ غدار تھے. وہی بات کرنے لگے.
हाँ वो जो बालों में छुपाया था वही बात। उन्होंने ये रुका एक औरत को दिया था और उसे कुरैश तक पहुंचाने पर मुआवजा भी दे रखा था। औरत सर की चोटी में ये रुका छुपाकर रवाना हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई कि फलां औरत है और उसने अपना रुका उसके पास है तो उसके जाने ना दीजिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से हातिम की खबर दे दी गई। चुनांचे आपने हजरत अली, हजरत मिकदाद और हजरत ज़ुबैर और हजरत अबू मुरसद गनवी को ये कहकर भेजा कि जाओ रोज़े खाक पहुंचो, वहां एक औरत मिलेगी जिसके पास कुरैश के नाम पर एक रुका होगा। ये हजरात घोड़ों पर सवार तेजी से रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो औरत मौजूद थी। उससे कहा कि वो नीचे उतरे और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई खत है? उसने कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं है। उन्होंने इसकी तलाशी ली लेकिन कुछ ना मिला। इस पर हज़रत अली ने कहा अल्लाह की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोला। हम झूठ कह रहे, तुम तो यहां तो खत निकालो या हम तुम्हें नंगा कर देंगे। हजरत अली का ईमान देख के उन्होंने कहा खत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा आप अल्लाह के रसूल हैं तो हमें तुम्हें नंगा ही ना क्यों ना करना पड़े, तो हमने वो खत हासिल करना है। जब उसने ये पुख्तगी देखी तो बोली अच्छा मुंह फेरो। उन्होंने मुंह फेरा तो उससे उन्होंने खत निकाल कर ना अपने बाल में से उनके हवाले कर दिया। ये लोग खत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो देखा इसमें तहरीर था कि हातिम बिन अबी बलता की तरफ से कुरैश की जानिब। फिर कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिम को बुलाकर पूछा हातिम ये क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरे खिलाफ जल्दी ना फरमाइए। अल्लाह की कसम अल्लाह और उसके रसूल पर मेरा ईमान है, मैं तो ना मैं मुर्तद हुआ और ना मुझ में तब्दीली आई है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं खुद कुरैश का आदमी नहीं, अलबत्ता इनमें मैं चिपका हुआ था और मेरे अहलो याल और बाल बच्चे वही हैं। लेकिन कुरैश ये मेरी कोई कराबत देकर मैंने अपने बाल बच्चों की हिफाजत करें, इसलिए मैंने ये किया है। इसके बरखिलाफ दूसरे लोग आपके साथ हैं, वहां उनके कराबतदार है जो उनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जब मुझे चीज हासिल ना थी तो मैंने चाहा उन पर एक एहसान कर दूं जिसके एवज वो मेरे कराबतदारों की हिफाजत करे। हजरत उमर करीब ही खड़े थे। है जी, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे छोड़िए, मैं इसकी गर्दन मार दूं, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत की है और ये मुनाफिक हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ये जंगे बदर में हाजिर हो चुका है। ए उमर तुम्हें क्या पता, हो सकता है अल्लाह ने अहले बदर को देखा कि फरमाया तुम वो लोग हो, चाहो जो मर्जी करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अशकबार हो गई और उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर तौर पर जानते हैं। चलिए जी बस अब ये लश्कर रवाना होगा।